تصور آتا ہے، اور جیسے ہی ہم غزوہ خیبر کے بارے میں سوچتے ہیں تو اگلے ہی لمحے ہمارے ذہن میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام بھی آ جاتا ہے، کیونکہ خیبر انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ تو آج ہم اسی تاریخی مقام یعنی خیبر کے قلعوں پر گفتگو کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ رات بڑی بے چینی سے گزاری، لیکن صبح کو اچانک یہ آواز لوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرمائی، تو فوراً انہیں ایسی شفا حاصل ہو گئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنا جھنڈا، جو کہ حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سیاہ چادر سے تیار کیا تھا، حضرت علی کے ہاتھ میں عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو، اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں۔ خدا کی قسم، اگر ایک آدمی بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، اب خیبر کے سب سے مضبوط قلعے کی فتح کا وقت قریب ہے، اور قلعے کا رئیس اعظم مرحب خود بڑے روب کے ساتھ نکلا اور بڑے غرور سے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ نے ایسی ٹیکنیک استعمال کی کہ مرحب کا وار خالی ہو گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ایک زوردار تلوار ماری، اور اتنی زور سے ماری کہ ایک ہی وار سے ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور مرحب زمین پر ہو کر مر گیا اور جہنم پہنچ گیا۔ ناظرین، ایک بہت ہی حیرت انگیز بات کہ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ کموس کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور ڈور فریم کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ ڈور کا جو فریم تھا یہ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ جنگ کے بعد 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے، لیکن مولا علی اسے اکیلے اٹھاتے تھے اور لڑ رہے تھے۔ مولا علی نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں حق اور سچ ثابت ہوا۔ بے شک مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، اور بے شک اللہ پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور یہ وہ عظیم فتح ہے جس سے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔